بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد پیش آنے والا حق و باطل کا پہلا معرکہ، جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کافر 1000 کی تعداد میں تھے۔ غزوہ بدر رمضان المبارک 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس اہم سال میں اسلام کی زندگی کا ایک نیا باب رقم ہوا۔ اس کے ماننے والوں کو دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے مجبور ہو کر اپنی بقا اور حفاظت کے لیے تلوار ہاتھ میں لینا پڑی۔ بعض معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جب تک مکہ میں بے بسی کی حالت میں رہا، ظلم و ستم سہتا رہا، مگر مدینہ میں قوت پا کر اس نے ہاتھ میں تلوار لے لی۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کو پورا اطمینان نصیب نہیں ہوا اور ان کے مخالفین کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ حالات بہت نازک تھے۔ مکہ میں صرف کفار قریش کی مخالفت تھی، مگر مدینہ میں کھلے چھپے دشمن یہودیوں اور منافقین کی شکل میں موجود تھے۔ یہودیوں کی مخالفت کا سبب یہ بھی تھا کہ اسلام نے ان کے صدیوں کے نام نہاد وقار کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ قرآن نے کھلم کھلا ان کی ریشہ دوانیوں کا ذکر قدم قدم پر بیان کیا تھا۔ منافقین میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا دشمن عبداللہ بن ابی کی سیادت خطرے میں پڑ گئی تھی، جو ہجرت سے پہلے مدینہ کا تاجدار بننے کا خواب دیکھ رہا تھا اور اس کی تاج پوشی کے لیے تاج بھی تیار کر لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ قریش اہل مدینہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو لکھا کہ تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، یا تو تم خود اسے قتل کر دو یا اپنے ہاں سے نکال دو، ورنہ ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مدینہ پر حملہ کر دیں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں کو تصرف میں لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا کہ کیا تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑو گے، کیونکہ اکثر اہل مدینہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اس لیے عبداللہ بن ابی قریش کے حکم کی تعمیل نہ کر سکا۔ انصار کی حمایت اسلام پر قریش کا غصہ اور غضب بڑھتا جا رہا تھا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں قبیلہ اوس کے رئیس سعد بن معاذ انصاری عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اور اپنے پرانے رفیق امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ قریش کے بعض لوگوں نے ان کو تنبیہ کی کہ تم نے بے دینوں کو پناہ دی ہے، اگر تم امیہ کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ بچ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر تم نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو ہم تمہارا مدینے کا راستہ بند کر دیں گے۔ قریش نے نہ صرف مدینہ پر حملہ کی دھمکی دی بلکہ حملہ کی تیاریاں بھی شروع کر دیں، اور یہ خطرہ اس قدر بڑھ گیا کہ صحابہ کرام راتوں کو ہتھیار لگا کر سوتے تھے۔ ان حالات سے مجبور ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد انتظامات فرمائے۔ مثلا مختلف صحابہ کی سرکردگی میں نگراں جماعتیں آس پاس کے علاقوں میں روانہ فرمائیں۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قرب و جوار میں رہنے والے قبائل سے بھی معاہدہ کیا کہ وہ قریش کے حملے کی صورت میں کم از کم غیر جانبدار رہیں گے۔ پیارے دوستو، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مہاجرین ترمن دھن سے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی مرضی معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے قبیلہ خزرج کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ نے انصار کے نمائندے کی حیثیت سے عرض کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس سے چاہیں تعلق منتقل کر لیجئے، جس سے چاہیں قائم رکھے، ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت مقداد نے کہا، ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھیں گے، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ جانثارانہ تقاریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وفود و مسرت سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان 2 ہجری میں 313 مسلمانوں کو لے کر، جن میں 60 مہاجرین اور باقی انصار تھے، مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس دوران قریش کا لشکر، جس میں 1000 پیدل سپاہ اور 100 سوار تھے، مدینہ کے قریب بدر پہنچ کر مناسب موقع پر قبضہ کر چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مختصر سی فوج لے کر میدان بدر میں خیمہ زن ہوئے۔ پیارے دوستو، یہ بڑے آزمائش اور امتحان کا وقت تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو خود ان کے بزرگ اور ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے تلواروں کے سامنے کھڑے تھے۔
لیکن مسلمانوں کے لیے اسلام کی محبت تمام رشتوں پر غالب آ چکی تھی۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مختلف طریقے سے مدد فرمائی۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ کفار کی گردنوں پر ماریں اور ان کی پور پور توڑ دیں تاکہ ان کے ہاتھ تلوار چلانے کے اور پیر بھاگنے کے قابل نہ رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی، جسے ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منہ اور آنکھوں تک پہنچا دی۔ یہ تاثیر پیدا فرما دی کہ اس نے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ پیارے دوستو، یہ معجزہ بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد سے ظاہر ہوا اور مسلمانوں کی کامیابی میں مددگار ثابت ہوا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کا ہونا اللہ نے لکھ رکھا تھا، کیونکہ اللہ کی تقدیر معاشرت یہی تھی۔ قرآن کے بقول یہ ایمان و کفر میں امتیاز کا اصل بن گئی، تاکہ جو ایمان پر زندہ رہیں تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہیں اور اسے یقین ہو کہ اسلام حق پر ہے، اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو تو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، کیونکہ اس پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ مسلمان حق پر ہیں اور مشرکین کا راستہ گمراہی اور باطل کا راستہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل نے مکہ سے روانگی کے وقت کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی کہ خداوند دونوں فریقوں میں سے جو اعلیٰ کرم ہو اس سے فتح دے۔ آخرکار جو مانگا تھا سامنے آ گیا۔ ایک طرف تو وہ خود 69 سرداروں کے ساتھ بری طرح مار کھا گیا، قریش کے 70 سردار گرفتار ہوئے۔ اس طرح خدا نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ بدر کے مقام پر وہ فاتح بن کر جام و سیات لٹانا چاہتے تھے، مگر انہیں موت کا پیالہ پینا پڑا۔ جشن و طرب اور محفل سردارہ و نشاط تو منعقد نہ کر سکے۔ نوحہ اور ماتم کی صفیں بدر سے مکہ تک پیش گئی۔ جو مال ابو جہل تفاخر و نمائش پر خرچ کرنا چاہتا تھا، وہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن گیا۔ تو جی پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اب ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔